مرتیرا نے کل قصہ سنایا۔ نجوی کہنے لگا، سوران کی جگہ میں ہوتا تو اس عارض کا بوسہ لے لیتا، سچ تو یہ ہے کہ بلا کی حسین ہو کر رہا تھا۔ شہزادہ کچھ نرم پڑھ کر بولا۔ میں سمجھا کہ دونوں چوکڑیوں سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، مگر نجومی، یہ ابھی تو نے مجھے خدائے شمس کا فرزند کیوں کہا؟ یہ جملہ تو صرف شاہان مصر کے لیے بولا جاتا ہے۔ کیا تجھے آثار نجوم سے معلوم ہو گیا ہے کہ میں مصر کا؟ اشمون بات کر بولا، نہیں حضور، بالکل اسی صورت میں جس طرح اپنے فرمایا، کوئی امر تحقیق نہیں ہوا اور نہ میں نے ایسے سوال کا جواب معلوم کرنا چاہا جو کم و بیش حل ہو چکا ہے۔ سوران نے بگڑ کر کہا، کم و بیش؟ اس کم و بیش سے تیرا کیا مطلب؟ ہم اس وقت اپنی تقدیر کے اس مقام پر ہے جہاں سے راستہ پھیلتا ہے۔ ہم کو اب تک نہیں معلوم کہ مصر شمال اور مصر جنوب کا بادشاہ ہونا ہماری قسمت میں لکھا ہے یا تقدیر میں محض اتنا ہی اترا ہے کہ مصر سعید اور اس کے متعلقات کے ہمیشہ ایک ادنی حاکم رہے۔ ہم حقیقت حال معلوم کرنے کے بھوکے ہیں اور تو کم و پیش کے خالی رکھا بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ نجومی تو کوئی بات چھپانی چاہتا ہے، بات کا جواب صاف نہیں دیتا۔ اشمون نے نہایت عاجزی سے کہا، جہاں پناہ، اگر اس نمک خوراک کو حضور کی منشا معلوم ہو تو ضرور جواب عرض کر سکتا ہے۔ سوران نے کہا، پہلا سوال تو یہی ہے کہ تو مجھے جہاں پناہ کیوں کہتا ہے؟ اس لقب سے صرف بادشاہ مصر کے خطاب کیا جاتا ہے۔ میں تو بادشاہ کی طرف سے محض ایک شہر کا حاکم ہوں۔ کیا اوضاع کواکب سے تجھے کوئی خاص بات تحقیق ہوئی ہے؟ کیا ہمارے حکم کے مطابق ہمارے مستقبل کا حال تو نے دریافت کر لیا ہے؟ اشمون نے کہا، یقیناً جمیل ارشاد میں فرق ہو اتنی مجال نہیں ہے کہ کل شب ہی کو فدوی نے تمام اجرام کا مشاہدہ کیا اور اس وقت سے اس وقت تک انہی مشاہدات سے نتائج نکالنے میں مشغول رہا۔ حضور سوال کرنے میں جواب عرض کروں گا۔ سوران نے پوچھا، جواب عرض کرے گا؟ معلوم ہے جو کچھ کہے گا۔ ارے کمبخت نجومی، تیرے جواب میں سب کچھ ہوگا مگر سچ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نہ مرد اور بزدل ہے۔ گویا سچ ہے کہ انسان کے مستقبل کو معلوم کرنا تیرے سوا دوسرے کا کام نہیں۔ اتنا کہہ کر سوران کو پرتیش آیا اور کہنے لگا، لیکن ملعون اتنا سمجھ لے کہ اگر تو نے میرے سامنے جھوٹ بولا تو مصر قلم کر کر فرعون کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ یہ ایک باغی ناکار کا سر ہے، اور پھر تمہیں وہاں پر دفن بھی نہیں کریں گے جو تو نے بہت تکلف سے تیار کرایا ہے، بلکہ کسی مگرمچھ کے شگم میں ہوگا جہاں سے تیرا مردہ جسم قیامت کے دن بھی نہ اٹھ سکے گا۔ سمجھ گیا یا اور طرح سمجھاؤ؟